اب میں جو ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں میں تشریف لائے ہیں ان کا میں نام پکاروں گا تو آپ کو تعارف حاصل ہو جائے. ایسی شخصیت ہے کہ ان کا نام خود آپ اپنا تعارف ہے, کیونکہ وہ بہت کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا نام لیں تو پتہ چلے کہ بہار آ گئی. تو یہ جناب ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب, آپ بتائیں کوئی کسی کو ہے کہ کوئی ضرورت کوئی لمبا کو تعارف کرانے کی؟ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے جو ممتاز دانشور ہیں اور محقق ہیں اور صحافی ہیں, سب مختلف جہتیں ہیں ان کی, کون سی جہت کا. تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے, کیونکہ ہمارے اور بھی گیسٹ اسپیکر ہیں جنہوں نے گفتگو کرنی ہے, آپ مہربانی کریں گے 10 منٹ میں, تاکہ دوسرے جو دوست ہیں ہمارے ان کو بھی موقع مل جائے. پھر بعد میں مشکل آتی ہے, وہ کہتے ہیں جی 2 منٹ میں بات کریں, تو 2 منٹ میں تو نہیں ہوتی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قیوم نظامی صاحب, اسپیکر مجلس ہمدرد شورا اور فاضل شرکا, نظامی صاحب نے تو مجھے پہلے ہی زیر بار کر دیا اور 10 منٹ کا پابند بھی کر دیا. تو آج جو وقت ہے پاکستان پر, یہ موضوع اسی کے حوالے سے ہے اور بہت اہم اور حساس ہے. ہمیں 2 چیلنجز بیک وقت, یہ تو نہیں کہ اچانک آن پڑے ہیں, اس کا امکان تھا, اور خود ہم جس قسم کے داخلی پیچیدگی سے دوچار ہیں اس میں یہ چیلنج اور زیادہ وسیع ہو گیا ہے. لیکن ہم نے اس کو بہرحال کرٹیل کرنا ہے, اس کو کمپوز کرنا ہے, اس کو محدود کر کے, اور اس سے نپٹنے کا جو جدوجہد اور کام ہے اس میں ہم نے ایک معیار پیدا کرنا ہے اور ایک اخلاص پیدا کرنا ہے اور ایک اتحاد پیدا کرنا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جو مجھے حکم ہوا تھا وہ آج کے موضوع کے اسپیشل ریفرنس کے حوالے سے ہے, پانی کے حوالے سے. تو جو دفاعی چیلنج ہے وہ تو سب اس کی نوعیت کو ہم سبھی سمجھتے ہیں, سب ماشاءاللہ عاقل بالغ اور ہونہار یہاں ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, اس کی نوعیت ہم سب جانتے ہیں. لیکن پانی ایک ایسا موضوع ہے کہ وہ بہت ہی اس کی ایکسپلینیٹری زیادہ ایک ریکوائرمنٹس ہیں کہ اس کو واضح کیا جائے. دیکھیں ہمارا کشمیر کے حوالے سے ایک بیانیہ جو ہے وہ بہت تاریخی ہے, اور اس کا جو سورس ہے جہاں سے وہ تشکیل ہوا وہ بہت متفقہ اور بہت بااعتماد اور بہت مقدم ہے. وہ ہمارے بانی پاکستان کا ہے جنہوں نے کشمیر کو ایک شہرک قرار دیا. لیکن اس کی جو شہرک کی حیثیت ہے اس کو ہم دنیا پر عیاں نہیں کر سکے. ہم پاکستانیوں پر تو وہ بہت واضح ہے کہ یہ شہرک کیسے ہے. اس کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے, ہمارا جو ثقافتی اور ہمارا جو ایک اسلامی رشتہ ہے کشمیر سے, اس حوالے سے بھی ہم جوڑتے ہیں. لیکن یہ جو پانی کا معاملہ ہے کہ ہمارا جو حیات پاکستان کا چیلنج ہے, دفاع پاکستان کا چیلنج تو ہمیں ہمیشہ رہا ہے, لیکن جب ہم حیات پاکستان کے چیلنج کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دنیا کو سمجھانا ہوگا اور خود سمجھنا ہوگا کہ حیات پاکستان کے چیلنج سے کیا مطلب ہے. حیات پاکستان کے چیلنج سے مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری بقا اور ہماری جو قومی زندگی کی گزر بسر ہے, یہ اس کا سوال ہے. آج ایک انٹرنیشنل ایجنڈا بہت تیزی سے ایمرج ہو کے سامنے آ گیا ہے اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ بہت سینسٹیو ہے. وہ ہے فوڈ سیکیورٹی. اور پاکستان کا جو ایک اس میں اس حوالے سے جو پاکستان کی اسٹڈیز آ رہی ہیں بہت کریڈیبل اداروں کی طرف سے, جن حساس ملکوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے اس میں پاکستان شامل ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا جو چیلنج ہے وہ جن ملکوں کو درپیش ہے, اور ہمیں اس کا تجربہ ہو رہا ہے باقاعدہ طور پر. ہماری جو جس طرح جو میجر ڈائٹ ہے گندم,
اور اب چادر کا چیلنج، چناب کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو رائس بیلٹ ہے اس کو خطرہ ہو گیا ہے. ہماری رائس بیلٹ جو ہے اس کا جو میجر پورشن ہے وہ چناب کے دونوں کناروں پر ہے. تو اور پھر اس کا تعلق گندم سے بھی جڑ جائے گا اگر یہ واقعی کوئی اس سلسلے میں. اچھا، اس معاملے میں ہمارا تو کوئی ہوم ورک نہیں ہے، لیکن انڈیا کا ہوم ورک ہے. جو بگلی ہار ڈیم ہے اور یہ جو گنگا کشن گنگا، یہ جو ہیں 2 ڈیم، یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تاس معاہدے کی، اور ہماری حکومت اس پر سوئی رہی ہے. اور یہ بھی ہوم ورک ہوا ہے کہ ممکنہ حد تک پاکستان کا فوری طور پر پاکستان کو اس واٹر بم سے کتنا ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے، وہ کیا جانا شروع ہو گیا ہے. اس کا علاج اگرچہ کہ یہ اتنا ممکن نہیں ہے جتنا کہ مودی نے اس کو جو ہے سلائڈ کیا ہے کہ ہم ان کو مٹی میں ملا دیں گے. ایسی بھی بات نہیں ہے. یہ اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے کہ جو ان کے مضموم عزائم ہیں ان کو پورا کرنے میں تو واقعی وقت لگے گا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے. لیکن اللہ کی اپنے راستے ہیں. ہم ہر جگہ ہی ہر بحران میں مملکت خدا داد ثابت ہوتے ہیں. اور جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں، میں اس کو جوڑتا ہوں جو پانی سے ہٹ کر، کہ جو کچھ رات کو ہو گیا اور اس میں ایک دم پروپیگنڈا وارفیئر جو ہے وہ بہت ہائی ڈگری پہ آ جاتا ہے. جب ایک ایکٹیو بات شروع ہو جاتی ہے، وہ تو پہلے ہی شروع ہوا ہوتا ہے اور جنگ کا جو ماحول ہے اس کو انہانس کرتا ہے. لیکن جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کی شدت جو ہے وہ جو جنگ ابھی شروع ہونے والی ہوتی ہے اس سے زیادہ پہلے بڑھ جاتی ہے. تو اس میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم جو اصل فیکٹس ہیں وہ کیسے ہوں، اور ہمارا انفارمیشن رچ ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن میں نے آج کی جو میڈیا مانیٹرنگ سے صبح تک 2-3 گھنٹے لگا کر کی ہے، اس میں یہ اطمینان حاصل ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا ڈینٹ جو ہے ہماری ایئر فورس نے وہ رات کو انڈیا کو ڈال دیا ہے. میرا سورس جو ہے وہ ایئر مارشل مسعود اختر صاحب کی وہ ٹاک ہے، جس کا باٹم لائن یہ ہے کہ 70 جہازوں نے آ کر جو ہے وہ سری نگر پر اور مقبوضہ کشمیر پر اور اس کے گرد و نواح پر جو ہے وہ پروازیں کی ہیں، جس کے مقابلے میں ہمارے 27 جہاز جو ہیں انہوں نے آ کر ان کو جو ہے اس کو بالکل نہ صرف ڈیفیوز کیا ہے، بلکہ یہ جو بات آ رہا ہے یہ بقول میں ان کا ریفرنس پھر دوہرا رہا ہوں. وہ یہ کہتے یعنی اس میں اس چیز کی اس کریڈیبل سورس سے ابھی اس میں اور بہت کچھ آئے گا، اس کا ریبٹل بھی آئے گا، اس کو کنفیوز بھی کیا جائے گا، اس میں اس کے حقائق بھی سامنے آئیں گے، اس کو توڑا مروڑا بھی جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا. لیکن بہرحال ایک کریڈیبل سورس سے بات آئی ہے، اور اس پر جو انڈیا کا جو بیہیویئر ہے، جو انہوں نے اتنی دیر لگائی ہے، جو اس کے میڈیا کا بیہیویئر ہے، جو ہم نے ریٹائرڈ جرنیلوں کو سنا ہے، جو ان کے دفاعی ماہرین کو سنا ہے، اس سے لکھتا ہے کہ وہ ٹھٹکے ہوئے ہیں پاکستانی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1 مہینہ پہلے سے پورا رمضان جو ہے وہ انڈیا جو ہے اپنے دفاعی ماہرین کو بلا کر پاکستان کی اور انڈیا کی جو ایئر شیلٹر اور ایئر ڈیفنس اور ایئر اٹیک کی جو کیپیبلٹی ہے اس کا جائزہ لیتا رہا ہے. اور اس میں یہ بات انہوں نے خود تسلیم کی ہے. ان کا جو سنجیدہ سیکشن آف میڈیا ہے اور اس میں جو دفاعی ماہرین کو انگیج کیا کہ پاکستان کو ایک واضح ایج حاصل ہے ہماری ایئر فورس پر، باوجود اس کے کہ رافیل وہاں آ گئے ہیں. تو رافیل تو جو طیارے جو سوفیسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے ایئر وار کی ٹیکنالوجی میں، اس میں کم از کم 5 سال لگتے ہیں، جبکہ انڈیا بہت پیچھے ہے اپنی ٹریننگ کیپیبلٹی میں. یہ سارے حقائق ہیں. لیکن ہم پھر واٹر بم کی طرف آتے ہیں. اس وقت جو ہمارا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑا کمیونیکیشن فرنٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کے پاس گولڈن اپرچونٹی آئی ہے کہ ہم کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کی اصل حقیقت سے دنیا کو آگاہ کر دیں. خود ہی ہو گیا ہے، خود ہو گیا ہے، راتوں رات ہو گیا ہے. اور یہ جو کشمیر کا جو فلیش پوائنٹ والی بات ہے، یہ بیانیہ جو تھا یہ امریکی صدر کلنٹن کا تھا، اس کو بھی ہم نے زیادہ کیش نہیں کرایا. جس طرح نیلسن منڈیلا نے، میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے آؤٹ آف دی وے جو نان الائنمنٹ موومنٹ تھی ڈربن میں، جس کا ایک ایکٹیو آخری اجلاس ہوا، اجلاس تو بعد میں بھی ہوتے رہے لیکن ان کی اہمیت کوئی نہیں تھی، تو اس میں انہوں نے اتنی بات کر دی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا، کیونکہ نان الائنمنٹ موومنٹ میں کوئی اس قسم کا ٹاپک آ نہیں سکتا تھا کہ جس میں جو ممبر کے جو کنفلکٹس ہیں ان کو زیر بحث لایا جائے. لیکن
نیلسن منڈیلا نے اتنی بات کر دی تھی. یہ ون لائنر جو تھا پاکستان اس کو کیش نہیں کرا سکا کہ اتنا بڑا لیڈر آزادی کا وہ جب یہ بات کر رہا ہے تو ہم اس کو ایک نیریٹو کو اپنا ایک سپورٹ دے کر دنیا کے سامنے نہیں لا سکے کہ کشمیر جو ہے حل طلب مسئلہ ہے. جو 370 ہے اس میں جو یہ تاثر دنیا کو دیا گیا اور خطے میں خاص طور پر پیدا ہو گیا, پاکستانی بھی اس سے کنونس ہو گئے. ہمارے جرنیل بلا کر صحافیوں کو کہنے لگے کہ ہماری حیثیت نہیں رہی کہ اب ہم کشمیر واپس کریں. یہ ایک بٹر ریئلٹی ہے اور یہ میں ان سروس جرنیلوں کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ کتنی مایوس کن صورتحال تھی, لیکن آج یہ صورتحال جو ہے یہ بالکل پلٹ کر رہ گئی ہے. آج سیکرٹری جنرل نے بیان دے دیا ہے کہ انڈیا نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ جو حملہ ہوا ہے پاکستان پر, اس پر کشمیر کے مسئلے پر ہمیں دنیا کو توجہ دینے ہوگی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کہلوانے کے لیے آپ کو بے شمار سفارتی پاپڑ جو ہے وہ پھیلنے پڑتے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایک کمیونیکیشن سپورٹ ایک جو فرنٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں اس نیریٹو کو کہ پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کا چیلنج پیدا ہو گیا. ہمیں FAO کو انگیج کرنا چاہیے, فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن. ہمیں جتنے اس سے ریلیٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, اس میں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی ہیں, اس میں خوراک اور زراعت کی تنظیمیں بھی ہیں, اس میں جو فوڈ سیکیورٹی اور ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے وہ ان سب کو ایڈریس کرنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ ریت پڑ گئی کہ دریاؤں کے رخ موڑ کر اور تنازعوں کے بہانے جو دو طرفہ تنازع ہیں اس میں دریاؤں کے رخ موڑ دیے جائیں اور ایک واٹر بم نیا ایجاد کر لیا جائے جو دشمن ہے, واضح طور پر انسانیت کا دشمن ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر انڈیا کے ساتھ بھی یہ کوئی زیادتی کر دے, کوئی بھی ملک کر دے, تو ہم بھی اس کو ہمیں ویلکم نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ انڈیا کے سر پر بھی ایک جو ہے درد سر موجود ہے چائنا کا, وہ بھی پانی روک سکتے ہیں. تبت جو ہے وہ جو سورس ہے انڈس واٹر سسٹم کا وہ چائنا سے نکلتا ہے. تبت جو ہے وہ چائنیز ٹیریٹری ہے. انڈیا کو ذہن میں رکھنا چاہیے, لیکن ہمیں اس ذہن کو زیادہ پروموٹ نہیں کرنا چاہیے کہ دریاؤں کے رخ کا مقابلہ ہم کرنے شروع ہو جائیں. اصل بات یہی ہے کہ اس کی جو سینسٹیوٹی ہے انسانیت کے نقطۂ نظر سے اس کو ہم واضح کریں, اور اس پر پاکستان کو بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ توقع نہ رکھیں حکومتوں کے ساتھ, اس وقت کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے, اس کا رخ موڑیں, اس کو آرگنائز کریں, اس کو چینلائز کریں, اور اس پر فردر برین اسٹارمنگ کر کے اس پر نیریٹو بلڈنگ کریں اور ساتھ ساتھ کریں. جیسے جیسے واقعات ہو رہے ہیں ہمیں دو طرح کی ہے, ایک اسٹیبلش قسم کے جو ہے نیریٹو ڈیولپ کرنے ہیں, ایک واقعاتی اور سچویشن کے اعتبار سے کرنے ہیں. شکریہ جی.